بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو علم کلام کے تعارف کے بارے میں تھی۔ علم کلام کے بارے میں کچھ بنیادی چیزوں کے بارے میں گزارش ہوئی۔ ایک اور نقطہ کہ جس نقطے کی جانب شہید بزرگوار اشارہ فرماتے ہیں وہ مذاہب اور فرق کلامی ہے۔ دیکھیں، مسلمانوں میں عام طور پر آپ کو فقہی طور پر مختلف مذہب اور فرقے نظر آتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ جعفری ہیں، کچھ زیدی ہیں، کچھ حنفی ہے، کچھ شافعی ہے، کچھ مالکی ہے، کچھ حنبلی ہے، کہ ہر فرقے کا ایک مخصوص طرز تفکر ہے۔ فروعات دین میں مسائل عملی دین کے اندر ہر ایک کا مختلف طریقہ ہے، ہر ایک کے مختلف مبانی ہیں۔ ان مبانی کے اعتبار سے وہ فروعات فقہیہ کو استنباط کرتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو واضح سی چیز ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ مختلف فقہی مکاتب فکر ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم لوگ حنفی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے، یا مثلاً کچھ شافعی ہے، کچھ مالکی ہے، کچھ حنبلی ہے، کچھ زیدی ہے، کچھ جعفری ہے۔ یہ فقہی اعتبار سے طرز تفکر مختلف ہے، لہٰذا وہ جو مکتب فکر ان کا بنتا ہے وہ بھی مختلف بنتا ہے۔ یہ فقہی اعتبار سے مختلف مکاتب ہیں۔ اسی طریقے سے اعتقادی مسائل کہ جن کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اس اعتبار سے بھی آپ کو عالم اسلام کے اندر مختلف فرقے اور مختلف مذاہب ملتے ہیں۔ ہر ایک فرقے کی اپنی مبانی ہے، اپنے اصول اعتقادیہ ہیں، ان کے اعتبار سے وہ فرقہ جانا جاتا ہے۔ کہ اہم ترین کلامی فرقے شیعہ، معتزلہ، اشاعرہ اور مرجئہ ہے۔ ان فرقوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم ترین سوال جو ہر ایک انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے، اس سوال کے بارے میں شہید بزرگوار نہایت خوبصورت مطالب پیش کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہر درد دل رکھنے والا انسان یہ سوال کرتا ہے کہ آخر مسلمانوں میں یہ مختلف فرقے کیوں ہیں؟ جب اسلام ایک ہے، جب دین اور مذہب ایک ہے، تو یہ مختلف فرقے کیوں؟ اچھا، مختلف فرقے بھی عقیدے کے لحاظ سے بھی مختلف فرقے، یعنی کلامی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بھی مختلف فرقے کہ فقہی فرقے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یعنی سب سے بڑی مصیبت ہے نہ ہم اعتقادی طور پر وحدت کے حامل ہیں، نہ عملی اور فقہی طور پر وحدت کے حامل ہیں۔ کلامی مسائل میں بھی جھگڑا، فقہی مسائل میں بھی جھگڑا۔
خود کلامی اور اعتقادی مسائل میں جھگڑا سبب بنتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی ہم عقیدہ نہیں بن سکتے، کبھی بھی نظریات میں وحدت نہیں آ سکتی، اور فقہی مسائل میں اختلاف اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ ہم لوگ عملی طور پر بھی کبھی وحدت اختیار نہیں کر سکتے، یعنی نہ اعتقادی طور پر ہمارے اندر وحدت پائی جاتی ہے، نہ عملی طور پر ہمارے اندر وحدت پائی جاتی ہے۔ جب یہ مصیبت ہو مسلمانوں کے اندر تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ آپسی جھگڑے، اندرونی جھگڑے آپس میں الجھتے رہیں گے، اتنے اختلافات۔ باہر کے دشمن کو تو بالکل آسانی کر کے دیتے ہیں نا، باہر کے لیے ہم لوگ لقمہ بن جاتے ہیں۔ بھئی آپس میں تو ویسے ہی یہ لوگ لڑ رہے ہیں، آپس میں تو ویسے ہی یہ لوگ دست و گریباں ہیں، نہ ان کا عقیدہ ایک ہے، نہ عمل کے لحاظ سے ان کی کوئی روش ایک ہے۔ اور جب بھی کوئی باہر کا دشمن ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، کسی نہ کسی اختلاف کو ہوا دے دیتا ہے۔ اس اختلاف کا سبب آپ دیکھیں، اس وقت جو مسلمان زبون حالت میں ہیں، اس وقت جو مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت جو دنیا کے مختلف جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بیچارے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، خود اس کا اہم ترین سبب یہ خود فرقے گرائی ہے۔ ہمارے اندر یہ جو فرقہ پرستی ہے، اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ ذرا آپ خود اپنے پاکستان کے اندر دیکھیں، کتنے بے گناہ مسلمان بیچارے مارے گئے، کتنے بے گناہ مومنین بیچارے شہید ہوئے، صرف کیا عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے، صرف اس عملی اختلاف کی وجہ سے۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ داستان اتنی روشن اور واضح ہے کہ میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں۔ پوری تاریخ اسلام ہماری اسی فرقہ پرستی کی بھینٹ چڑھی ہے۔ ہمیشہ جب بھی ہمیں دشمن نے کمزور کرنا چاہا تو ہمارے اندر تو اختلافات پہلے سے موجود تھے، تو ان اختلافات نے مسلمانوں کے اندر سے اس وحدت کو ختم کر دیا، اور یہ جو مسلمانوں کی اس وقت حالت زار ہے، باہر سے دشمن کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی عراق میں دیکھیں، مسلمانوں کے نام پر کسی گروہ کو کھڑا کر دیا، بے گناہ مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ یمن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سیریا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ خود ہمارے پاکستان کے اندر کتنے بیچارے بے گناہ مسلمان مارے گئے ہیں، اسی فرقہ پرستی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ تو آخر یہ ہمارے اندر فرقہ پرستی کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ شہید بزرگوار یہاں پر دو نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا تو نقطہ یہ ہے، اس اختلاف کی وجہ، یہ جو اختلافات ہیں، چاہے وہ کلامی اختلافات ہوں، چاہے وہ فقہی اختلافات ہوں، مسلمانوں کے اندر اتنے پیمانے پر نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر وحدت پیدا نہ ہو سکے۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ اختلافات ضرور ہیں، اعتقادی اختلافات بھی ہیں اور عملی اختلافات بھی ہیں، ان دونوں کا انکار نہیں ہے، لیکن ان اختلافات کے مقابلے میں ہمارے مشترکات بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ اعتقادی مشترکات ہوں یا عملی مشترکات ہوں، بہت زیادہ مشترکات ہیں۔ اگر ہم لوگ ان مشترکات پر زور دیں جو ہمارے درمیان ہیں، تمام مسلمانوں کا خدا ایک ہے، تمام مسلمان توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں،
تمام مسلمانوں کی کتاب ایک ہے، سب قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، تمام مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے، تمام مسلمان پیغمبر اسلام کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر عقیدہ رکھتے ہیں، تمام مسلمان معاد اور قیامت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں اہم ترین جو اعتقادات ہیں وہ ہمارے مابین مشترکہ ہیں۔ اچھا، ان اعتقادات کی تفصیلات میں ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ بحث ہو کہ خداوند متعال کی صفات کمالیہ خدا کے لیے کیسے ثابت ہے، لیکن اصل صفات کمالیہ کو سارے فرقے مانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پیغمبر اکرم کے بارے میں جزوی طور پر ہمارے اندر اختلاف ہو کہ وہ پیغمبر اکرم نبوت سے پہلے والے زمانے میں بھی معصوم تھے یا نہیں تھے۔ اصلاً عصمت کے معنی میں ہلکے پیمانے پر اختلاف ہو سکتا ہے کہ آیا عصمت کا دائرہ کہاں تک ہے، گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں سے معصوم ہوتا ہے، یا عصمت کا مقصد یہ کہ فقط گناہ کبیرہ نہیں کرتا۔ پھر گناہ صغیرہ کے اندر بھی کچھ گناہ صغیرہ خفت اور خساست کا باعث بنتے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ اس طریقے سے نہیں ہیں۔ ایسے ہلکے پھلکے معمولی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو بنیادی اعتقادات ہیں وہ مشترکات ہمارے بہت زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے فروعات میں نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، آپ بھی رکھتے ہیں، حج ان کے ہاں بھی ہے، آپ کے ہاں بھی ہے، زکوٰۃ ان کے ہاں بھی ہے، آپ کے ہاں بھی ہے۔ جو اصل فقہی کلیات ہیں ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ جی جزئیات میں فرق ہے، اختلافات ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ہم لوگوں کی مصیبت یہ ہے عالم اسلام کے اندر کہ ہم لوگ ان جزوی اختلافات کو اتنا پر رنگ کر دیتے ہیں کہ پھر سارے کے سارے مشترکات ہم لوگ بھلا دیتے ہیں۔ اصل مشکل یہ ہے، مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر اختلافات ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اختلافات کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، مشترکات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی مشترکات کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہاں پر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وحدت اسلامی کا جو نعرہ تقریباً فریقین دونوں طرفوں کی طرف سے، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، دونوں طرف کے جو درد مند علماء ہیں وہ لوگ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ مسلمان وحدت اختیار کریں، اتحاد بین المسلمین۔ دونوں طرفوں کے علماء اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس اتحاد بین المسلمین کا بھی معنی ہمارے یہاں درست نہیں کیا جاتا۔ اتحاد بین المسلمین کے جو درد رکھنے والے علماء داعی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اختلافات کو ختم کر دیں، اختلافات ختم نہیں ہو سکتے آپ کے، جو آپ کے اعتقادی اور عملی اختلافات ہیں وہ آپ کے ختم نہیں ہو سکتے کتنی بھی کوشش کریں آپ۔ اتحاد بین المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مشترکات پر زور دیں۔ آپ نے جو اپنے مشترکات بھلا دیے ہیں، آپ نے جو اپنے مشترکات کو تاکہ نسیان میں ڈال دیا ہے، ان مشترکات کو آپ لوگ پر رنگ کریں۔ اتحاد بین المسلمین کا داعی انسان توقع یہ نہیں رکھتا کہ جو بندہ میرا عقیدہ نہیں رکھتا، میرے فرقے کا حامل نہیں ہے، وہ میرے نظریات کو ماننا شروع کر دے، یا سامنے والے کی بھی توقع یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اتحاد بین المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے مخصوص جو میرے اعتقادات ہیں میں ان اعتقادات کو چھوڑ دوں۔ نہ، یہ بھولا پن ہے۔
ایسے نہیں ہوتا. اتحاد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے مختصات کو چھوڑ دوں اور سامنے والے سے بھی توقع یہ رکھوں کہ تم بھی اپنے مختصات کو چھوڑ دو. نہ، میرے مختصات میرے ساتھ ہیں، تمہارے مختصات تمہارے ساتھ ہیں. اتحاد بین المسلمین در حقیقت یہ دعوت ہے کہ ان اختلافات اور ان مختصات کے باوجود ہم لوگوں کے اندر ایک مصالحت آمیز زندگی برپا ہو، مسالمت آمیز ہم لوگ آپس میں زندگی گزاریں. اچھا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب ہم اپنے مشترکات پر زیادہ نظر ڈالیں. آپ لوگ اپنے مشترکات کو زیادہ پررنگ کریں گے، اپنے مشترکات پر زیادہ زور ڈالیں گے، دیکھیں اس صورت میں زندگی بالکل آسان ہو جائے گی. بہت سارے جو نظری اور عملی اختلافات ہیں وہ اتنے اثر انداز نہیں ہوں گے کہ آپ آپس میں جھگڑا کرنا شروع کریں. بس پہلا نقطہ یہ ہے کہ درست ہے کہ ہم لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو مختلف فرقے بنے، مختلف طرز تفکر آئے، واقعاً یہ درد آور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ ایک مسالمت آمیز زندگی گزار سکتے ہیں. ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. ہم لوگ آپس میں بہت آرام، سکون اور محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور رہنے کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ ہم اپنے مشترکات پر زور دیں، اپنے مشترکات کو اجاگر کریں. کیوں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ آخر یہ کون سا مذہب ہے، کون سا دین ہے جو آپ کو اجازت دیتا ہے کہ کسی اور مسلمان بھائی کو ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے قتل کر دیا؟ بہرحال یہ پہلا نقطہ ہے کہ ہمارے مشترکات زیادہ ہیں، اختلافات اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم اپنے اندر وحدت پیدا نہ کر سکیں. وحدت پیدا کر سکتے ہیں، وحدت وجود میں آ سکتی ہے، لیکن اس صورت میں جب مشترکات کو پررنگ کریں، مشترکات کو دیکھیں. دوسرا نقطہ، یہ جو اختلاف ہے، اصلاً جو مختلف فرقے وجود میں آتے ہیں، یہ اختلاف فکری اور نظری ہر سوسائٹی، ہر سماج اور ہر معاشرے کے اندر ہے. آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ کلن فکری اختلافات کو ختم کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. فکری اختلافات کو بالکل بنیاد سے آپ ختم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانوں کے سلیقے مختلف ہیں، سوچنے کا انداز مختلف ہے، طرز استنباط اور اجتہاد مختلف ہے. یہ ہے اپنی جگہ پر، سارے لوگ تو ایک طریقے سے نہیں سوچتے نا. جب یہ اختلاف ہے ہمارے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہ نظریات بھی مختلف ہوں گے، اختلافات بھی وجود میں آئیں گے. بلکہ ایک قدم آگے بڑھا کر ہم کہتے ہیں کہ کسی حد تک یہ اختلاف مفید چیز ہے، اچھی چیز ہے. اگر اختلاف فقط صحت مند اختلاف کی حد تک ہو تو بہت ہی مفید چیز ہے. یہ انسان کے اندر تحرک کا باعث بنتا ہے، تجسس کا باعث بنتا ہے، تحقیق، ریسرچ، تفکر، ان چیزوں کا باعث بنتا ہے. اور آپ تاریخ علم کو اٹھا کر دیکھیں، ہمارے اسلامی علوم میں بھی جب بھی، جس زمانے میں بھی، جس علم کے اندر اختلافات زیادہ ہوئے ہیں اس علم نے اتنی ترقی کی ہے. نہیں ہو سکتا کہ آپ اختلاف فکر نہ رکھیں اور وہ علم ترقی کرے، کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا. اگر کسی بھی علم کے اندر اختلاف نظر نہ ہو وہ علم جمود کا شکار ہو جائے گا. کچھ ہی عرصے میں اپنی موت آپ مر جاتا ہے.
اس علم میں ترقی نہیں آئے گی۔ حتیٰ انشاءاللہ شاید ہم تاریخ فلسفہ اسلامی میں اس نقطے کو بیان کریں کہ جس زمانے کے اندر فلسفے کے اندر اختلاف ہوا، معترضین آئے، ناقدین آئے، نقاد آئے، اس زمانے میں فلسفے نے ترقی کی ہے۔ لیکن جیسے ہی جس برہہ زمانی کے اندر کوئی نقاد پیدا نہیں ہوا، اس زمانے میں فلسفے نے ترقی نہیں کی۔ اسی طریقے سے دوسرے علوم ایک علمی حد تک اگر تنقید ہو تو یہ اس علم کے تکامل کا سبب بنتی ہے۔ اسی طریقے سے مکتب اسلام کے جو مختلف اعتقادات ہیں، ان کی تفسیرات اور توضیحات میں اگر اختلاف رائے ہے، اگر ایک دوسرے کو ہم نقد کرتے ہیں، اگر یہ علمی اختلاف کی حد تک ہو تو بری چیز نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے۔ یہ نقد، یہ تنقید انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان دوبارہ سوچے، بار بار سوچے۔ جب دوبارہ سوچے گا، بار بار اس پر تأمل کرے گا، نئی راہیں کھلیں گی، نئے راستے آئیں گے، خوبصورت تفسیرات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ کند ذہنی کا شکار ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے نظریے پر اشکال کرے تو سامنے والے کو دشمن سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ مجھ پر اعتراض کرتا ہے۔ حالانکہ جو اس وقت بھی اچھے معاشرے ہیں، جو ایڈوانس اور ترقی یافتہ معاشرے ہیں، ان معاشروں کے اندر اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر کوئی بندہ اپنا علمی مقالہ لکھتا ہے اور دوسرا بندہ اس پر اشکال اور اعتراض کرتا ہے، تو جب دوسری تیسری مرتبہ وہ مقالہ چھپتا ہے تو اس کے مقدمے میں بڑے تفخر کے ساتھ، تفاخر کے ساتھ، فخر کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اس مقالے پر اتنے محققین نے نقد کیا ہے۔ یعنی اس کو برا نہیں سمجھتے، اصلا اس کو اچھی چیز سمجھتے ہیں اور اس کو اہمیت کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ بھئی اتنے دانشوروں نے ہمارے نظریے کو نقد کیا ہے۔ نقد کیا یعنی کیا؟ یعنی ہمارے مقالے کو پڑھا، نہ فقط پڑھا، اس کو اس قابل سمجھا کہ اس پر گفتگو کریں، تأمل کیا، پھر بعض جگہوں پر انہوں نے اشکال بھی کیا۔ اشکال کرنے والا اگر خود غرض نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، تو یہ تو اچھی چیز ہے۔ ہمارے فرقوں کے اندر بھی اگر بیجا تعصب نہ ہو، اندھی تقلید نہ ہو، غیر منطقی طریقہ کار نہ ہو، احساساتی نہ ہو، تو اس صورت میں یہ اختلافات تو بری چیز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اختلافات تعصبات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ یہ جو قتل و غارت و جھگڑے کا سبب بنتا ہے، یہ بیجا تعصب اور بے منطقی غیر عقلی طریقہ کار کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کتنے عرصے سے عالم تشیع کے اندر شیعہ کتنی بڑی شخصیات، شیخ مفید، شیخ صدوق سے لے کر معاصر شخصیات میں امام خمینی اور علامہ طباطبائی اور معاصرین تک جتنے ہمارے بزرگان ہیں، تمام کے تمام بزرگان کہتے ہیں کہ بھئی ہم تحریف قرآن کو نہیں مانتے۔ کسی بھی مکتب فکر کی اکثریت علماء کی ایک نظریے کے بارے میں کہتی ہے کہ بھئی ہم لوگ تحریف کو قبول نہیں کرتے۔ اگر ہماری کتابوں کے اندر کچھ روایات تحریف کے بارے میں ہیں تو یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، آپ کی کتابوں میں بھی ہے۔ لیکن آپ کے بھی جو بزرگان ہیں، بڑے علماء ہیں، تحریف کو رد کرتے ہیں، ہم بھی تحریف کو رد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر عقل مندانہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بھئی جب اس مذہب کے علماء جو رئیس ہے، اکثریت ہے، وہ اس چیز کو رد کر رہی ہے، اور جو کچھ روایتیں اگر ہیں بھی صحیح تو ان کو یہ لوگ نقد کرتے ہیں،
کچھ روایتیں آپ کے پاس بھی ہیں، آپ بھی نقد کرتے ہیں، آپ بھی ان کی توجیح کرتے ہیں. تو اب یہاں پر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سامنے والا بات کو قبول کرے نا، کہ بھئی یہ لوگ تعریف کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک بندہ آ کر بار بار دن رات آ کر پروپیگنڈا کرے، ان ضعیف روایتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرے، یا علماء کی عبارات میں سے آدھے آدھے ٹکڑے نقل کر کے لوگوں کو بیوقوف بنائے کہ بھئی ان لوگوں نے ایسے لکھا ہے. جیسے آج کل دیکھتے ہیں نا، آج کل جیسے کلپ بنتا ہے، یہ ہمارے جو متعصب علماء تھے وہ انہی کلپوں والا کام کرتے تھے. کلپ میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو بھی خراب کرنا ہو، اس کی بات کا پہلا ایسا بھی کاٹ دو، بعد والا ایسا بھی کاٹ دو، بیچ میں سے اچانک کوئی ایک ایسا جملہ اچک لو کہ جس کو اس سیاق و سباق سے اگر کاٹ لیا جائے، آگے پیچھے سے کاٹ لیا جائے، تو اصلاً معنی ہی تبدیل ہو جائے. اور یہ بڑے پیمانے پر آج کل ہوتا ہے. آپ کے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی مصیبت جو آج کل آئی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا کلپ کسی بھی شخصیت کا بنا لیا جاتا ہے، اس کے سیاق و سباق کو توڑ کر اعلیٰ دیگے ہمارے معاشرے میں پیش کرتے ہیں، اور ہزاریں لوگ آ جاتے ہیں گالیاں دینے کے لیے. یہ ایک مصیبت ہے آپ کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے کے اندر. یہ کلپوں والا کام بڑے پیمانے پر کتابوں میں علماء کرتے آئے ہیں. اللہ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو متعصب علماء ہیں. سامنے والے کی کتاب کا ایک ٹکڑا نکالیں گے، اس کے آگے پیچھے سے کاٹ کر صرف وہ نکالیں گے کہ جس سے ایک پروپیگنڈا کر سکے کہ بھئی دیکھو ان لوگوں نے اپنی کتاب میں ایسے لکھا ہے. بھئی اس کا سیاق دیکھو، سباق دیکھو، آگے کیسے ہے، پیچھے کیسے ہے. اگر تم مکمل بات بھی نقل کر رہے ہو تو اس مکتب فکر کے علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا پوچھو، سمجھو. لیکن نہ، ہم لوگوں کو تو صرف پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے نا. یہ کلپوں والا کام بڑے پیمانے پر، یہ جو مناظراتی شکل ہوتی ہے نا، اس میں یہی مصیبت ہے کہ سامنے والوں کی باتوں کو اس طریقے سے خراب کر کے پیش کیا جاتا ہے. خوب اس کے نتیجے میں یہ تعصبات وجود میں آتے ہیں، یہ جھگڑے وجود میں آتے ہیں، یہ فرقہ پرستی. اس معنی میں فرقہ پرستی بری چیز ہے، معاشرے کے اندر ایک مصیبت ہے کہ جس مصیبت نے بہت زیادہ نقصان دیا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے بے گناہ بیچارے لوگ مارے گئے، کتنا خون بہایا گیا ہے اس بیجا تعصب کی وجہ سے، اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے. یہ خراب چیز ہے. اس معنی میں اختلاف واقعاً ایک بہت بڑی مصیبت ہے. کسی بھی قوم کو تباہ کرو، اس کے اندر ایسا اختلاف پیدا کرو، وہ خود بخود رسوا اور ذلیل ہو جائے گی. اس وقت جو عالم اسلام کے اندر جو سب سے بڑی مصیبت ہے، ہمارے اندر اکثریت اس تعصب کی شکار، ایسے اختلافات ہیں. بھئی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم لوگ نہیں مانتے تعریف کو، یار نہیں مانتے. اگر کسی جگہ پر لکھا بھی ہوا ہے تو تم کیوں نہیں اس کی بات کو مانتے ہو؟ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، وہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، وہ دکھانے کے لیے تیار ہے کہ میرے گھر میں اصلاً قرآن دیکھو، یہی قرآن موجود ہے جو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے. ہماری مسجدوں کے اندر وہی قرآن موجود ہے جو تمہاری مسجدوں کے اندر موجود ہے. لیکن ہم لوگ پھر بھی پروپیگنڈا کرتے کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے. خدا کے بندے، یہی قرآن موجود ہے. ہمارے علماء کی سینکڑوں جو تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ اسی قرآن پر لکھی گئی ہے. کون سے شیعہ عالم دین نے ایک تفسیر لکھی ہے اور ایک نیا قرآن لے کر آیا ہے؟ الیاذ باللہ. یہ تعصبات ہے. حالانکہ یہ ایک طرف سے نہیں ہے، دوسری طرف سے ہماری طرف سے بھی ایسے ہی ہے. غیر ذمہ دار قسم کے ذاکرین آتے ہیں، جوہلا قسم کے آتے ہیں، وہ آ کر تنش پیدا کرتے ہیں. خوب اس کی وجہ سے بھی مصیبت پیدا ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مکتب کے الف اور با کو نہیں پڑھا ہوا، وہ لوگ اختلاف کا باعث بنتے ہیں. یہ طرفینی مسئلہ ہے، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو. اس قسم کے تعصب کی فضا جو بھی قائم کرے گا اس کا نقصان ہوگا. اس قسم کی فرقہ واریت بالکل غلط ہے. باقی اگر اختلاف رائے ہو، نظریات کے اعتبار سے اختلاف ہو، تو نظریات کے اعتبار سے اختلاف تو مسئلہ نہیں بنتا. بہت احترام کے ماحول میں انسان بیان کر سکتا ہے کہ برادر عزیز، آپ کی نظر یہ ہے لیکن ہماری نظر یہ ہے، ہم لوگ اس طریقے سے سوچتے ہیں. آپ کی نظر آپ کے لیے محترم، لیکن ہم اس نظریے کو ان دلائل کی بنا پر رد کرتے ہیں. تو کیوں جھگڑا ہوگا، کیوں اختلاف ہوگا؟ لیکن ہم لوگوں کی جہالتوں کی وجہ سے، بیجا جذباتیت کی وجہ سے
یہ اختلافات وجود میں آتے ہیں۔ خود آئے مکتب تشیع کے اندر، شیعہ مکتب فکر کے اندر آئے، خب ہمارے ہاں فقہی اعتبار سے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خب ہر مجتہد زندہ کی تقلید کرنا جائز ہے۔ خب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جیسے جیسے اجتہاد ہوتا رہتا ہے بالآخر مکتب میں تکامل آتا ہے، نظریات آئے دل نئے بنتے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اصل دین تبدیل ہو رہا ہے، نہ ہو سکتا ہے جزوی طریقے سے اختلافات ہوں، اور ہوتے ہیں اختلافات، جدید مسائل کو انسان اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال ایک مکتب ہے، بے شک مجتہدین میں اختلاف ہو، لیکن اصول، بنیادیں، اصل چیزیں مشترک ہیں۔ یہ اختلافات اتنے مصیبت کا باعث نہیں بنتے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور دیکھیں کہ علمی اختلافات کتنا فیصد تھے اور کتنا فیصد یہ بیجا تعصبات تھے، سوء نیت تھا، غرض تھا، تعصب تھا۔ بہت سارے لوگ اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہے تھے، اپنے آپ کو سیٹ کرنا چاہ رہے، اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے، پھر سیاسی لوگ ہوں داخل میں یا خارج سے کوئی دشمن ہو، ان لوگوں نے ہوا دی کہ اختلافات بڑھے، آپس میں لڑے، اور یہ پھر آپ کے سامنے تاریخ اسلام ہے کہ جو خون سے لکھی گئی ہے، خون سے بھری ہوئی ہے، کتنے لوگ قتل ہوئے ان اختلافات کی بنا پر۔ تو یہ فکری اختلافات نہیں ہے، یہ بیجا تعصبات ہیں جنہوں نے اس طریقے سے کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک بنیادی نقطہ ہے مختلف فرقوں کے بارے میں جو شہید بزرگوار یہاں پر ذکر فرماتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر اختلافات ہیں تو ایک یہ حقیقت ہے، ان اختلافات کے ساتھ انسان اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ مشترکات کو آپ پررنگ کریں اور اختلافات کو بیجا تعصب میں نہ لے کر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بے شک مختلف فرقے ہوں۔ بہرحال اس درس کو ختم کرنے سے پہلے آخر میں ایک نقطے کی جانب اشارہ کروں گی جس کی طرف شہید بزرگوار اشارہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ عالم اسلام کے اندر ایک طرز تفکر ایسا بھی ہے جو اس علم کلام سے مخالفت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام کے اصولی مسائل میں عقلی مباحث نہیں ہونے چاہیے، یہ بدعت ہے اور حرام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس گروہ کو اہل حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ احمد بن حنبل جو اہل تسنن کے فقہی ائمہ میں سے ایک امام ہیں، وہ ان اہل حدیث کے رئیس و سردار شمار ہوتے ہیں کہ معمولاً حنابلہ جو حنبلی ہے وہ کلی طور پر کلام سے اختلاف رکھتے ہیں اور کلام کو بدعت شمار کرتے ہیں، چاہے وہ معتزلی کلام ہو، اشعری کلام ہو، شیعی کلام ہو، اس کلام کے ساتھ وہ لوگ مخالفت رکھتے ہیں۔ جب کلام کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں تو منطق و فلسفے کے ساتھ تو بطریق اولا یہ لوگ مخالفت رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں انہی حنابلہ میں سے ابن تیمیہ حنبلی کی جو شخصیت ہے، ایک برجستہ شخصیت ہے حنبلیوں میں، کہ انہوں نے باقاعدہ رسمی فتویٰ دیا کہ کلام بھی حرام ہے، منطق بھی حرام ہے۔ انہی حنابلہ میں سے جلال الدین سیوطی ہیں کہ جو کتاب لکھتے ہیں صون المنطق والکلام عن المنطق والکلام، اپنی گفتگو اور کلام کو علم منطق اور علم کلام سے محفوظ رکھو، اصلا کتاب لکھتے ہیں۔ یا فقہی ائمہ میں سے جیسے مالک ابن انس ہیں، وہ بھی ایک شخصیت ہیں کہ جو ان اعتقادی مباحث میں ان کلامی مباحث کو جائز قرار نہیں دیتے۔ کہ بہرحال یہاں پر شہید بزرگوار فرماتے ہیں کہ ہم نے تفصیلی گفتگو اصول فلسفہ و روش ریالزم کے 5ویں جلد کے مقدمے میں کی ہے، کہ میں نے پہلے سوچا کہ ان مباحث کو پیش کروں، لیکن بہرحال پھر کن مسلطوں کی بنا پر ان مباحث کو چھوڑ دیا۔ خلاصہ کلام اہم ترین جو کلامی فرقے ہیں، مذہب ہیں، شیعہ، معتزلہ، اشاعرہ اور مرجئہ۔
البتہ بعض لوگوں نے یہاں پر خوارج اور مذہب باطنیہ، اسماعیلیوں میں جو باطنی مذہب ہے، ان کو بھی شمار کیا ہے، لیکن آغا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اسلامی کلامی فرقوں میں شامل نہیں کیا، کیونکہ یہ جو دونوں فرقے ہیں خوارج مثلا، ان کے اصول دین کے اندر مخصوص قسم کے عقائد تھے، اور شاید جو اوائلی ابتدائی فرقے ہیں ان میں شاید یہ پہلا فرقہ ہو خارجی کہ امامت کے بارے میں ان کا ایک مخصوص طرز تفکر تھا، یا جو انسان بعض گناہوں کو انجام دے یعنی فاسق ہو جائے اس کو بھی کافر قرار دیتے تھے، کہ بہت متشددانہ ان کی سوچ اور تفکر تھا، کہ الحمدللہ تاریخ کے گزرنے سے اپنے ان بے جا تعصبات پر مبنی اعتقادات کی بنا پر یہ خوارج ختم ہو گئے، منقرض ہو گئے۔ ایک فرقہ ہے جو ان میں معتدل ترین فرقہ تھا، اباضیہ، وہ کسی حد تک موجود ہے، جو خوارج میں بھی معتدل ترین فرقہ تھا، بقایا خوارج ختم ہو گئے۔ یا باطنیہ بھی اسی طریقے سے کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کے اندر بہت زیادہ دخل و تصرف کیا، کہ اسماعیلی ان کی اس باطن گرائی کی وجہ سے اصلا اسلام کا چہرہ عوض ہو گیا، تبدیل ہو گیا، لہذا معاصر جان اسلام میں ان کو بھی فرق اسلامیہ میں شمار نہیں کرتے۔ حتیٰ کہتے ہیں کہ شہید بزرگوار فرماتے ہیں جس وقت یہ کتاب لکھ رہے تھے کہ دار التقریب بین المذاہب الاسلامیہ، قاہرہ میں جب یہ تأسیس ہوا تو مختلف مذاہب، امامیہ، زیدی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہر ایک نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ وہاں پر اسماعیلیوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اپنا نمائندہ بھیجیں، لیکن تمام فرقوں نے قبول نہیں کیا۔ البتہ ایک نقطہ کہ جو یہاں پر جلدی میں گزر رہے ہیں وہ یہ کہ اسماعیلی اگرچہ بہت زیادہ انحراف رکھتے تھے، باطنی گرائی تھی، لیکن خوارج کے مقابلے میں یہ واقعاً ایک مکتب فکر ہے، ایک نظام فکری ان کا تھا۔ اس مکتب کی بہت زیادہ آپ کو کتابیں ملیں گی، کلامی، فلسفی، بہت بڑی بڑی شخصیات ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ مثلا مشہور ترین شخصیت ناصر خسرو علوی، جو فارسی زبان کا معروف شاعر ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ اس کی کتاب جامع الحکمین، وجہ دین، خوان اخوان، معروف ترین کتابیں ہیں، بہت بڑی بڑی علمی کتابیں ہیں۔ یا ایک اور شخصیت ابو حاتم رازی، 4 صدی کی شخصیت ہے، کہ اس کی کتاب ہے اعلام النبوہ۔ یا ایک اور بہت بڑی شخصیت کہ ابو یعقوب سجستانی ہے، کہ ان کے بارے میں بہرحال تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ بھی 4 صدی کے دوسرے حصے کی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، کشف المحجوب وغیرہ اس کی کتاب ہے۔ البتہ ایک کشف المحجوب دوسری بھی ہے، لیکن میں ابو یعقوب سجستانی کی کشف المحجوب کی بات کر رہا ہوں۔ یا اسماعیلیوں میں ایک اور بہت بڑی شخصیت ہے، معروف شخصیت ہے حمید الدین کرمانی، کہ یہ ابو یعقوب سجستانی کے شاگرد ہیں، کہ بہرحال مذہب اسماعیلیہ میں اس کی بہت بڑی تصانیف ہیں۔ یا ایک اور ان کی بڑی شخصیت ہے جس نے فقہ اور حدیث میں بڑا کام کیا ہے، قاضی نعمان کے نام سے معروف ہے۔ یہ ابو حنیفہ نعمان ابن محمد، کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں ابو حنیفہ شیعی۔ ایک ابو حنیفہ سنی ہے، مکتب فکر کا، احناف کا جو رئیس ہے، اور ایک اور ہے ابو حنیفہ شیعی، قاضی نعمان، کہ جب اسماعیلیوں کی حکومت تھی مصر پر تو وہاں پر قاضی القضات کی حیثیت رکھتا تھا، کہ بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں اس کی، خصوصاً فقہ اور احادیث میں۔ دعائم الاسلام معروف ترین کتاب ہے اس کی، کہ احادیث اور فقہ کے بارے میں، کہ بہرحال قاضی نعمان کی، ابو حنیفہ شیعی کی بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے عالم تھے، اس کا انکار نہیں ہے، اور اس کی جو تصانیف ہیں وہ حتیٰ خود اہل تشیع کے یہاں، امامیہ اثنا عشریہ کے یہاں بھی
بہرحال ایک اعتبار رکھتی ہیں، خصوصیت سے یہ دعائم الاسلام کہ ہمارے فقہا کے نزدیک بھی بہت ہی معتبر کتاب رہی ہے۔ خلاصہ کلام، پوری بات کا خلاصہ یہ کہ معروف ترین جو فرقے ہیں، شیعہ، معتزلہ، اشاعرہ، ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے آگے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔